صرف زبان کھولنے سے نہیں ہوگا میڈم شرما جی، بلکہ تحقیق کرتے پڑھتے آپ اس نبی اقدس کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، جن کی مقدس ہستی کو، جن کی بیویوں کے تعداد کو آپ کی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے ہندو بھائیوں، ہم اپنی کتاب سے نہیں، آپ اپنی کتاب کے اندر خود پڑھ کر دیکھیں نبی کی بیوی کا تذکرہ۔ اس طرح یس پرواہی جو ودو منتو دیوردش ورشمہارتھش، پورے منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ودھو منتو 20 اونٹنیاں ان کو دی جائیں گی۔ یا اونٹنیاں مراد بہت سارے لوگوں نے کہیں کہیں پر ان سے ان کی اہلیہ کو مراد لیا ہے، ان کی بیویوں کے یعنی ازواج مطہرات مراد لیے۔ ودھو منتو دیوردش ورشمہارتھش، شوق نہیں ہے منتر و شلوک پڑھنے کا، لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو ہم رکھتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے، اگر آپ کو اعتراض ہو تو خدا کے واسطے اپنی کتابوں کے اندر دیکھیے ہمارے نبی کا پاک پوتر تذکرہ، ہمارے نبی کی بلندی کا تذکرہ، ہمارے آخری انتم مہارشی انتم سندیشٹا کا پوتر بیان آپ کے گرنتھوں کے اندر موجود۔ آپ نے نکاح کیا، آپ نے شادی کی، تذکرہ آپ کی کتاب میں موجود۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کیا ضرورت تھی 6 سال کی بچی سے، 9 سال کی بچی، ارے 9 سال کی بچی بالغ تھی، وہ 9 سال کی بچی تھی، دکھنے میں ایسی لگتی تھی۔ وہاں کے بچوں کو، شیخ کے بچوں کو اٹھا کر لاؤ آپ، حجاز مقدس سے، عرب سے لے کر آئیے، آپ دبئی سے لے کر آئیے، قطر سے لے کر آئیے، عمان و بحرین سے لے کر آئیے۔ وہاں آب و ہوا گرم ہے، وہاں ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہاں بارش بہت کم ہوتی، سال میں اگر 1 مرتبہ بارش ہو جائے تو وہ لوگ اس کو سمجھے کہ من و سلوا سمجھ کر کے اس کو محفوظ کر کے رکھتے، وہ لوگ اس کو بہت بڑی سعادت کی بات سمجھتے۔ کیوں؟ گرمی ہے وہاں پر، تپتا ہوا علاقہ ہے پورا کا پورا، وہاں پر وقت سے پہلے ہمارے یہاں 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، وہاں پر 9 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے۔ تو پھر کیا آبجیکشن؟ اپنے عقل سے اور اپنے علاقے کے آب و ہوا کے آدھار سے آپ اماں عائشہ کی زندگی کے اوپر ٹپنی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 11 شادی کی، کیوں؟ ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک بیوہ ہو جائے تو دوسرا بیوہ نہیں کر سکتے، بیوی بھی نہیں کر سکتی، مرد بھی نہیں کر سکتا، ان کے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں کیوں ہے ہی نہیں، لیکن اسلام میں ہے۔ کیوں ہے اسلام میں؟ اسی لیے ہے، حکمت ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی بیٹی کا شوہر کہیں مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کا پتی ڈیتھ ہو گئی اس کی، اب اس کی زندگی ہے، اب وہ کہاں جائے گی بیچاری؟ تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ وہ بچی، وہ بیوہ عورت، وہ کسی سے شادی کر سکتی ہے۔ اب مرد ہے، شادی شدہ ہے، لیکن اگر اس کو سہارے کی ضرورت پڑے تو ایک مرد بیوی پہلے سے اس کے حق حقوق پورے کر رہا ہے، وہ اس بیوہ عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ بلکہ اسلام میں اس بات کی ترغیب ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مطلقہ عورت، تمہارے سامنے کوئی بیوہ عورت ہے تو صرف زبان سے مت بولو کہ ہم بیویوں کی، ہم بیٹیوں کی، ناریوں کی عزت کرتے ہیں، 40 سال سے اپنی بیویوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، وہ بیٹیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو اپناؤ، بلکہ اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کو ایک چھت دو، عزت دو، سمان دو، تاکہ زندگی آسانی کے ساتھ بتائی جا سکے۔ اللہ کے نبی نے اگر 9 شادیاں کی، بیک وقت 9 بیویاں ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہ تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے محمد الرسول اللہ کی، آپ علیہ السلام نے جو 11 شادیاں کی، صرف ایک کماری عورت، ایک کماری بیٹی اماں عائشہ تھی، باقی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، 40 سال کی عمر تھی خدیجۃ الکبریٰ کی، 40 سال کی عمر خدیجۃ الکبریٰ کی، اور محمد الرسول اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ آج کا جوان کھڑا ہوگا کوئی 25 سال کا جوان ہٹا گٹا 40 سال کی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، وہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2-3 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ کوئی ہے مائے کا لال؟
पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया के जवानों की तारीख उठाकर पढ़ लीजिए, कोई खड़ा नहीं हो सकता। और वो भी कौन? अशरफ खानदान, आला खानदान, जिनको कहा गया ब्राह्मण सगहातमण, बहुत आला खानदान का खूबसूरत, जिनका लक़ब अस्सादिक अल अमीन, जिनकी शराफत पूरे अरब में मशहूर, वो जवान एक 40 साल की बुढ़ापे की उम्र की, बुढ़ापा जवानी जिनकी ढल चुके हो, उनसे कोई निकाह करेगा? लेकिन हमारे नबी ने निकाह किया। 25 साल की उम्र से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 53 साल की उम्र किनके साथ बिताई है? खदीजतुल कुबरा के साथ, जो एक बूढ़ी औरत थी। मैडम शर्मा जी, मेरे हिंदू भाइयों, पूछो जरा, सम्मान की चीज है सीता मैया। अब्दुल्ला सालिम हमेशा सीता मैया, हमेशा लक्ष्मण की बीवी के ऊपर, उर्मिला के ऊपर बात करता है, लेकिन मेरी जुबान से आज तक किसी भी धार्मिक पर्सन के खिलाफ कोई एक शब्द मैंने नहीं बोला। क्यों? आस्था है हमारे हिंदू भाइयों का, मैं कैसे बुरा भला कह सकता हूँ? हाँ, मैं समझा सकता हूँ उनको, अगर अकीदे में कोई गलती है उनकी, हम समझा सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी परमात्मा नहीं थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो महान व्यक्ति थे, हम ऐसे समझा सकते। मेरी जुबान से तकरीबन पूरे साल 100 मर्तबा हिंदू भाइयों के धार्मिक, उनके मजहबी रहनुमाओं का नाम लिया जाता, लेकिन कभी भी हमने बदतमीजी से नाम नहीं लिया है। हमेशा जब भी हमने नाम लिया है तो आगे पीछे श्री लगाया, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, श्री हनुमान जी। हमने कई जगह पर कंपेयर किया हनुमान चालीसा में और अजान में, जो झगड़ा चल रहा था बहुत सी जगह पे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विजाज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। मैं काफिर नहीं बन गया, एक्सप्लेन के लिए हम पढ़ते हैं इसको, समझाते हैं कि इस मंत्र में, इस भजन में क्या बात कही गई। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं कहा है कि यू आर गोइंग टू द वेरी वेरी रॉन्ग वे। हम तो समझाने की बस कोशिश करते, एक कंपेयर करते। हम अगर किसी मजहब पर अमल करते, हम अगर अजान देते हैं तो अजान का मतलब अल्लाह की भक्ति, अजान का मतलब अल्लाह ईश्वर की इबादत के लिए अजान देते हैं, इबादत के लिए बुलाते हैं। और हनुमान चालीसा का मतलब कोई हर्न आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए तो हनुमान जी को याद करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को याद करके, हनुमान जी को लेकर के सीता को संकट से निकाला गया था, रावण का मुकाबला किया गया था। बस ये जनाब नवीन साहब, ये जनाब मैडम शर्मा कि उन्होंने अय्याशी की, नौज़ बिल्लाह, इस तरह के अल्फाज, और उन्होंने सेक्स, अरे सेक्स नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर सेक्स के भूखे होते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो जवानी की उम्र में 25 साल की उम्र से लेकर 53 साल की उम्र तक आप अलैहिस्सलाम एक बूढ़ी औरत के साथ निकाह नहीं फरमाते। 25 साल उम्र है, एक 40 साल की बूढ़ी औरत है, कोई मुकाबला 19-20 भी नहीं, बल्कि 10 और 20 है। 25 साल का जवान हट्टा कट्टा और एक तरफ 40 साल की एक बूढ़ी औरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देख लीजिए तारीख उठाकर, अगर हम झूठ बोलते हैं इस देश के, हमारे देश के हिंदू और मुसलमान भाइयों, अगर आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो पढ़ो, हजारों लाखों किताबें मौजूद है कि अम्मा आइशा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह 24 साल की उम्र से ले 25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में डिफरेंस से हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने कभी एतराज तक नहीं किया कि नहीं मैं नहीं करूंगा, फौरन जैसे निकाह का पैगाम दिया गया खदीजतुल कुबरा से, अल्लाह के नबी तैयार हो गए और फिर वही खूबसूरत जिंदगी गुजरती रही। जब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो जाता है तब जाकर अम्मा आयशा से निकाह कराया जाता है और 9 साल की उम्र में रुखसती होती। तो ये बात जहन में रहे कि 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा बालिग हो गई थी
علماء مفسرین، علماء محدثین، علماء حضرات فقہاء کرام کا یہی وہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ صدیقہ بالغ تھی، ورنہ رحمت للعالمین کبھی بھی ایک بچی کو 9 سال کی ایک معصوم سی گڑیا کو اپنے گھر پہ بیوی بنا کر نہیں لاتے۔ آب و ہوا وہاں پر ایسا تھا کہ 9 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں بچہ جوان دکھتا ہے۔ آج بھی وہاں جائیے، اپنے بچوں کی پرورش کیجئے، تب آپ کو پتا چلے گا۔ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، میں کہنا چاہوں گا میڈم شرما سے، جو پورے دیش کو سر پہ اٹھایا ہوا، دوسرے کنٹریز کے اوپر ہمارے دیش کا نام کٹوایا کہ امریکہ کئی مرتبہ چاند پر چلا گیا، جاپان کئی مرتبہ مارس پر چلا گیا، چائنا نے ایک سے ایک پروڈکٹ تیار کیے۔ آج اگر ہم کو بائک خریدنا ہو، آج ہم کو کوئی موبائل خریدنا ہو، آج ہم کو کوئی گھڑی خریدنی ہو، تو ہم سب سے پہلے چائنیز پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں۔ چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ان کا بچہ 5 سال کی عمر میں 10ویں کلاس کو پاس کر جاتا ہے۔ 5 سال 6 سال کی عمر کا بچہ جن کو ڈھنگ سے دودھ پینا، کھانا کھانا ہمارے ملک میں نہیں آتا، لیکن چائنا کے بچے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اور آج ہم پڑھے ہیں کہ محمد نے کس عمر کی بیٹی سے نکاح کیا تھا، محمد نے اماں عائشہ سے 9 سال کی عمر میں وواہ کیا تھا۔ ارے ان سب کے اوپر سوچو، یہ دھارمک باتیں چھوڑو، ان کے اوپر بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو جاؤ اور اس دیش کو اونچائی تک پہنچانے کا کام کرو۔ ہم نے کیا تھا الحمدللہ، ضرورت پڑی تھی تو سامنے کھڑے ہو کر ہم نے کفار و مشرکین کو، ظالموں کو اس دیش سے بھگایا تھا، اور آج بھی ہم وہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں دھارمک کوئی وواد نہ ہو۔ بہت سے جگہوں میں ہے الحمدللہ، ہمارے یہاں چلے جائیے علاقے میں، جو کہ ہاٹ سیمانچل کے علاقے میں جو ہماری مرکزی مسجد ہے، مرکز کی جو مسجد ہے، ایک ہی دیوار، ایک طرف مرکز مسجد، ایک طرف مندر ہے۔ ہم ان کا سمان کرتے، وہ ہمارا سمان کرتے۔ البتہ کچھ لوگ جو بولتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ نہیں جناب، دھرم کی رکشا کے لیے ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بالکل بالکل غلط۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا دھارمک کون ہو سکتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے آپ رویا کرتے تھے، اور اسی محمد کے بارے میں کہا گیا کہ جب تک اس محمد کے دامن کو نہیں تھامو گے تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھو، وید پران سنت مت بھاکو، تب لک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ کون بچائے گا آپ کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے؟ ابھی تو پارٹی کے پروکتا بنے بیٹھے، جو من میں ہوتا ہے بک دیتے، لیکن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ وہاں کون سی پارٹی آپ کو بچائے گی؟ وہاں نہیں کوئی بچانے والا، وہاں تو کہے گا اللہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کون آج اس دنیا کا اور اس دھرتی کا پرائم منسٹر؟ میں ہوں تمام پارٹیوں کا مالک، تمام پارٹیوں کا اعلیٰ کمان میں ہوں۔ کون کہے گا؟ ایشور اور پرماتما کہے گا۔ جو من میں آتا ہے بک دیتے، نبی کے بارے میں یا کسی اوتار کے بارے میں یا کسی ہمارے ہندو بھائیوں کے کسی ان کے دھارمک پروش اور رشی منی کے بارے میں اگر کوئی بولتا ہے تو غلط ہے، اور کوئی مسلمان نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اسلام میں منع کیا گیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اگر کوئی غیر اللہ کو پوچھتے ہیں تو ان کو گالی مت دو۔ گالیاں دی ہے آپ نے، نہیں بچ سکتے آپ ایشور کی مار سے، پرماتما کی مار سے۔ اس دھرتی پر تو آپ کو سمان مل رہا ہے، پروٹیکشن آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے جو غلطی کی ہے اس شخصیت کے بارے میں آپ نے غلطی کی ہے کہ جو آپ کے لیے بھی جو رویا کرتا تھا کھڑا ہو کر، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی ان کو، طائف چلے گئے، پتھروں کی بارش میں نہا گئے، لیکن کبھی بھی اف تک نہیں کہا۔ جبرائیل امین آتے اور آ کر کہتے کہ اے محمد آپ اشارہ تو کرو، ان طائف کے بیچ میں ان پتھر بازوں کو پیس دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا اس دنیا کے اندر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحم و کرم بنا کر کے رحمت للعالمین بنا کر اس دھرتی کے اندر بھیجا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، آپ اس بستی میں بہت بڑی تعداد میں، اس بستی میں نہیں پورے ملک میں ہیں، لیکن خدا کے واسطے کسی کے بہکاوے پر مت آئیے۔ ایشور کے قریب ہونا ہے تو ایشور کے نام کا مالا جپیے، ایک پرماتما کے اوپر عقیدہ رکھ کر اس ایک پرماتما کے سامنے سر جھکائیے، تبھی آپ ایشور کے قریب ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا منوسمرتی ज्ञानम न शीलम यशाम विद्या न तपो न धर्मा ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा के मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। इस धरती के ऊपर माँ बाप का धार्मिक होना, मनुष्य रूपेण मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वेदः। आपके धार्मिक होने से आपका बच्चा धार्मिक होगा। प्रशस्ता धार्मिके विदिति यस्य सामास्मगमः। आप धार्मिक होंगे, आपका बच्चा धार्मिक होगा। आपका बच्चा धार्मिक होगा तो कोई भी धर्म एक दूसरे के बीच में नफरत की दीवार नहीं खड़ी करता। हाँ, हमारा धर्म अच्छा है तो हम अपने धर्म की अच्छाई को बयान करेंगे। आपको अच्छा लगे आप कबूल कीजिए। इस्लाम यही कहता है। इस्लाम ज़बरदस्ती किसी को मजबूर नहीं करता कि नहीं तुमको कलीमा पढ़ना ही पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ही तुम। बिल्कुल नहीं, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं। अगर कोई हिंदू धर्म को कबूल करना चाहे तो भारत के संविधान के हिसाब से वह कर सकता है। हम उसको इस देश में मना नहीं कर सकते, वो जिस धर्म को कबूल करना चाहे कर सकता है। लेकिन लोग यहाँ पर खामखा बदनाम करते हैं कि नहीं जनाब, ये लोग डराते हैं, मारते हैं और लालच देते हैं 70-70 हूरों का, और तब जाकर बहला फुसला कर पैसे दिखा दिखा कर ये लोग कलीमा पढ़वाते हैं। बिल्कुल गलत बात। अगर कहीं कोई करता है तो गलत करता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। हमारे एक दो आलिम दीन के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाकर जेल में तो डाला है, जैसे मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। वो अमन को सामने रखते थे, एक अल्लाह की वहदानियत को सामने रखते थे। मौलाना कलीम साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर कि धर्म परिवर्तन कराते थे। ज़बरदस्ती उन्होंने किसी भी इंसान को कलीमा नहीं पढ़ाया। आप देख लीजिए, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बड़े शरीफ इंसान थे, आपने जेल के अंदर बंद कर दिया है। दुनिया के जेल में ताकत आपके पास थी तो आपने बंद कर दिया, लेकिन जब वो परमात्मा पूछेगा, जब उस परमात्मा के सामने हाजिर होगे, वहां पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, आज सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कौन, जज कौन है, आज हाई कोर्ट का जज कौन है, बताओ तो उस वक्त क्या जवाब दोगे? उस वक्त ऊपर वाला कहेगा फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी। इसलिए भारत के अंदर हमारे हिंदू भाइयों और हमारे मुस्लिम भाइयों, दुनिया के ऊपर जुल्म करने से पहले, दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने से पहले आप अपनी मौत को सोचिए कि आपको मरना है, अपने परमात्मा के पास जाना होगा। इसीलिए किसी को बुरा भला मत कहिए, किसी के अजान के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए, या किसी की हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ता है तो किसी मुसलमान को परमिशन नहीं है कि वह हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी मुसलमान भाई को दिक्कत हो, कोई दुश्वारी हो। क्यों? वो उनका अकीदा है, वो जानते हैं कि भजन करना कुछ होता है, हमारा पाप हरने होता है तो वह करते हैं। लेकिन मेरे हिंदू भाई, जब आप भजन करते हैं, अगर कोई मुसलमान उसी वक्त लाउड स्पीकर लेकर दरूद पढ़ने लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, या और अलग तरीके से दरूद पढ़ने लगे, अजान पढ़ने लगे, तो गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत। 1450 साल पहले से अजान पढ़ा जा रहा है, 1450 साल से कंटिन्यू रेगुलर पढ़ा जा रहा है, कोई वो नहीं। लेकिन आज कुछ सरपसंद लोग ऐसे आ गए इस देश के अंदर कि नहीं जनाब, ये लोग इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाकर खामखा अजान के सामने कभी हनुमान चालीसा, कभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कीचड़ उछालते। वो ज़ात नबी की, जानवर भी अपनी शिकायत करता था कि बेज़ुबान जानवर नबी से शिकायत, हम पर जुल्म हो रहा है। उनकी लैंग्वेज में मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब के सब इंसानियत के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नज़र में बराबर थे।
انسانیت کے اعتبار سے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. A Muslim and complete Muslim and does not harm towards a fellow Muslim and his cruelties. یہ بھی کہا کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی مشرک رہتا، کافر رہتا، جیسے ہمارے آس پاس میں ٹوٹل ہم لوگ یہاں پر مسلم بھائی بھی رہتے، ہندو بھائی بھی رہتے، تو ان کے لیے کیا بیان کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے پاس میں ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تو تم اگر اس کو تکلیف دیتے ہو، تم بھلے ہی 5 وقت نماز پڑھتے ہو، تم جنت نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم پڑوسی کو کیوں ستاتے ہو. A Muslim will not enter the paradise. مسلمان جنت نہیں جائے گا. کیوں؟ Whose neighbor is not safe. کہ اس کا پڑوسی اس کے ظلم سے اگر محفوظ نہیں ہے، وہ مسلمان کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا. پڑوسی میں کوئی بھی ہو سکتا، ہندو بھائی بھی، کرسچن بھی ہے، جین بھی ہے، بودھ بھی. کون ہے؟ سب کے سب تو اس دنیا کے اندر میں حضرت آدم کے اولاد. اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے. دنیا کے اندر کوئی مائے کا لال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خوبصورت میسجز پیش کر سکے ان کے سامنے میں. بچپن سے لے کر 6 سال کی عمر میں آپ تھے تو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. 8 سال کی عمر میں دادا چلے جاتے، 12 سال کی عمر میں چچا چلے جاتے. یہ آپ علیہ السلام 6 سال میں ماں، 8 سال میں دادا، پھر چاچا کی نگرانی میں آتے، اور چاچا کی نگرانی میں ہی ماں چلی گئی، دادا چلے گئے، ایک یتیم لاوارث کی طرح زندگی گزارتے. لیکن آپ نے کسی کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا تھا، بلکہ انصاف دلاتے تھے. آس بن وائل نے ایک زبید نامی شخص کے اوپر ظلم کیا، اس کے پروفٹ کو کھا گئے، بیٹھ گئے لے کر. تو آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 15 سال 20 سال تھی. آپ نے کہا کہ کعبہ کے مکہ المکرمہ کے لوگوں، کعبۃ اللہ کے صحن پر حاضر ہو. آس بن وائل نے ظلم کیا ہے. کھڑے ہو گئے نبی، اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک سنگٹھن بنا کر زبید کو انصاف دلایا. آس بن وائل کے مکان پر کھڑے ہو کر کہا کہ آس بن وائل تم نے ظلم کیا، ان کو انصاف دو. آج انصاف دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، آج بلکہ لوٹا جاتا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو پرشاسن بھی آپ کی زبان، بہت پیسے والے کی زبان بولتی. رشوت کی تھیلیاں دے کر آپ زمین کے اوپر قبضہ کر لیتے ہو، غریبوں کے اوپر اتیاچار کر لیتے ہو. پیسہ ہے تو کیس جیت گئے جناب، جج کو مینج کر لیا جاتا ہے، پولیس والوں کو مینج کر لیا جاتا ہے. لیکن نبی وہ تھے کہ سامنے کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے زبید جو باہر سے پردے سے آیا تھا، آپ علیہ السلام نے ان کو انصاف دلایا. اور آپ نے یہ کہا کہ میں کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جب آپ کو نبوت دی گئی تو نبوت کے بعد آپ نے اس سنگٹھن کا نام تھا حلف الفضول. آپ نے کہا کہ یہ سنگٹھن مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اگر مجھے نبوت نہ دی جاتی تو میں اس سنگٹھن سے الگ نہیں ہوتا. مجھے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ یہ سنگٹھن مضبوط. مطلب ایسی سنگٹھن، ایسی جماعت جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پلیٹ فارم سے دوسروں کو انصاف دلایا، آج ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی پوری کوشش کی جاتی. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو لوگ ابتر اور غلط ٹپنی کرتے، کمنٹس کرتے ہیں، وہ لوگ یا تو نبی پاک علیہ السلام کو مکمل طور پر جانتے نہیں ہیں، یا جانتے ہیں لیکن دشمنی اور عداوت کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاپولر ہونے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے. ورنہ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی پیاری زندگی ہے. علماء بیان کرتے ہیں مناسب وقت ملتا ہے تو ہمارا بھی ذہن چلتا ہے کہ ہم کوشش کریں لوگوں کے سامنے ان واقعات، ان میسجز کو رکھنے کے لیے. تو بات یہ تھی کہ آپ نے 11 شادی کیوں کی؟ واٹ از نیڈ ٹو گیٹ میریڈ ود 11 وومن؟ کیا ضرورت تھی 11
عورت سے شادی کرنے کی. آپ نے 11 عورت سے اس لیے شادی کی تھی، آپ نے عیاشی کی وجہ سے نہیں کی تھی نعوذ باللہ، بلکہ آپ نے اس لیے شادی کی تھی ایک کنواری باقی سب کے سب بیوہ، تاکہ ان بیوہ عورت کو سہارا مل جائے. اور سب کے حق حقوق آپ نے پورے کیے، سب کے حق حقوق آپ نے پورے کیے، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی آپ نے ظلم زیادتی نہیں کی. اس لیے 11 شادی کی. 11 شادی کی. ایک حکمت یہ، 2-3 حکمت کی وجہ سے. ایک حکمت تو یہ تھی آپ علیہ السلام نے 11 شادی کی کہ تاکہ چونکہ آپ پر شریعت نازل ہوئی وہ شریعت عورتوں تک بھی پہنچنی چاہیے. تو بہت سی عورتیں مسئلے پوچھنے آتی تھی تو اللہ کے نبی ان کی انٹرنل مسائل کو، جیسے حیض، نفاس، پرائیویٹ مسئلے. اللہ کے نبی سے ایک عورت نے سوال کیا. اما عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم حیض سے کیسے پاک ہوں گے، حیض اور نفاس. آپ علیہ السلام اب کیسے بتائیں گے؟ لیڈیز ہے، غیر محرم ہے، اور ایک مرد ہے، اللہ کے نبی کیسے بتائیں گے؟ آپ نے کہا کہ خوشبو والے کپڑے سے صفائی کرو. اب خوشبو والا کپڑا کون سا، کیسے سمجھائیں گے؟ اسی لیے آپ علیہ السلام نے شادی کی 11 تاکہ بیویاں زیادہ ہوں گی تو شریعت کو زیادہ طور پر عورتوں تک پہنچائیں گی. ایک تو یہ مقصد، دوسرا مقصد یہ تاکہ مختلف قبیلوں سے آپ نے شادی کی، مختلف قبائل سے. 11 شادی کی. اونچے خاندان میں بھی آپ نے شادی کی، غریب خاندان میں بھی آپ نے شادی کی. یہ میسج تھا دنیا والوں کو کہ آپ الگ الگ قبیلوں میں شادی کر سکتے ہیں. اگر چودھری ہے تو چودھری میں شادی کر سکتا ہے، اور اگر پٹھان ہے تو پٹھان میں، چودھری پٹھان میں، پٹھان چودھری میں، انصاری تیلی میں، تیلی چودھری میں. سید مسلمانوں میں جیسے سید ہے، سید کر سکتا ہے انصاری سے، شیخ سے کر سکتا ہے. صرف مسلمان ہونا چاہیے. برادری، کاسٹ یہ شادی کو مانے نہیں. اس چیز کو توڑنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی کہ تاکہ مختلف قبائل کے بیچ میں، مختلف کاسٹ کے بیچ میں، ایک دھرم کے مختلف کاسٹ کے بیچ میں شادی کی جا سکتی. ایک حکمت تو یہ. دوسرا حکمت یہ تھا، دوسری یہ آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ الگ الگ دوسرے بڑے بڑے خاندانوں میں یا علاقے میں جتنے بھی قبائل تھے سب سے شادی کریں گے تو سب کو ایک ساتھ جوڑ لیں گے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے تھوڑی سی ہمت اور تقویت ملے گی. اسی لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی. آپ نے غریب عورت سے بھی شادی کی، آپ نے مالدار عورت سے شادی کی، آپ نے اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی اور کم عمر کی لڑکی سے شادی کی. اگر کسی کی عمر 12، اگر کسی لڑکے کی عمر 20 سال ہے، اس کے سامنے 40 سال کی عمر آ جائے، 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت آ جائے تو کیا نکاح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. چونکہ اما عائشہ اور اما خدیجہ الکبریٰ محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھ لے. اگر کوئی یہ چاہے کہ بہت زیادہ عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کوئی باہر دوسرے ملک میں جا کر دلی کے اندر شادی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ اوس اور خزرج اور دوسرے علاقوں کے اندر آپ نے شادی کی تھی، غریب گھرانے میں، اونچے گھرانے میں، تاکہ پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دے سکے کہ اگر لڑکا غریب ہے، اگر اس کی بیوی مالدار ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، یا لڑکا مالدار ہے بیوی غریب ہے تو نکاح ہو سکتا. یہ تمام کے تمام اغراض و مقاصد تھے. دنیا والوں کوئی اور مقصد نہیں تھا. میری تقریر کو سننا اور غور کرنا، یہی مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اگر آپ علیہ السلام کا نکاح کرنے کا مقصد اگر عیاشی کا ہوتا، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد زیادہ عورتوں کے ساتھ سمبند بنانے کا ہوتا تو آپ جوانی کی عمر ایک بوڑھی عورت کے ساتھ نہیں بتاتے. 53 سال کی عمر جب آپ کی ہو گئی تو پوری یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر جو پوری جوانی کی عمر تھی آپ نے بتائی تھی. دنیا والوں ہے کوئی جواب؟
बाप के पास नहीं दे सकते। आज अगर कोई नेता है, जवान है, तो अलग अलग स्कॉट सर्विस से लड़कियां बुला बुला कर किसी जाते हैं शराब खाने में, कलकत्ता पहुंचते, मुंबई पहुंचते हैं, या फिर थाईलैंड जाते, बैंकॉक जाते, पटाया जाते, वहां पर बैठकर नई लड़कियां चाहिए, 16 साल की, 20 साल की उम्र की लड़कियां चाहिए। क्यों? पैसा है, पावर है, अय्याशी भरी होती है जिंदगी में। कुर्बान जाओ काली कमली वाले पर। 24-25 साल की उम्र से लेकर 53 साल जवानी, पूरी जवानी आप अलैहिस्सलाम ने एक बेवा औरत के साथ आपने गुजार दिया। ये सिर्फ एक पैगाम था, अय्याशी नहीं थी। मैडम शर्मा जी, आपने किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? रिसर्च कर लो, कार्बन डेटिंग के जरिए रिसर्च कर लो। अगर अल्लाह के नबी ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की रुखसती हुई है तो वो बालिग हो चुकी थी। शी वाज कंप्लीटेड एट द टाइम, शी वाज एंड कंप्लीटेड, बालिग हो चुकी थी वो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनसे निकाह किया था, बस अनाप शनाप लोगों के ठेस को, मुसलमानों के को ठेस पहुंचाना, तकलीफ देना मकसद होता है, कोई और मकसद नहीं होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीखी दलाइल और तारीखी एक महापुरुष होने की दलील दुनिया की तमाम किताबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पवित्र तरीन तज़किरा मौजूद। बैदात की रोशनी में भी देखी जाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल क्लीन, कहीं पर भी आपके ऊपर जर्रा बराबर कोई टिप्पणी नहीं की गई। हमने कम से कम शास्त्रों को पढ़ा है, पुराण को पढ़ा है, उपनिषद को पढ़ा है। अदल्लबू का मई का कम, अदल्लबू का निखाद कम। आखिरी नबी होने की मुकम्मल दलील, कोई टिप्पणी नहीं। उपनिषद पढ़ लीजिए, अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा, पूरा श्लोक पढ़ लीजिए, कहीं पर कोई टिप्पणी नहीं। ऋग्वेद पढ़ लीजिए, नराशन समहाप्रिय मसीयज्ञ, कोई टिप्पणी नहीं, महानता को बयान किया गया। एकदम जना उपशरत, ए लोगों कान खोल कर सुन लो।